بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈی سی شنٹ جنریٹرز اور ڈی سی سیریز جنریٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے سیپریٹلی ایکسائٹڈ ڈی سی جنریٹر کو ڈسکس کیا تھا، اور اس ڈسکشن میں کلیئرلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں، اور جو آرمیچر وائنڈنگ ہے اس کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں۔ فیلڈ وائنڈنگ کا پرپس کیا ہے، آرمیچر وائنڈنگ کا پرپس کیا ہے، جنریٹر انڈر نو لوڈ کیسے ایکٹ کرتا ہے، جنریٹر انڈر لوڈ کیسے کام کرتا ہے، اور اس کے اندر آرمیچر ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم ڈی سی شنٹ جنریٹرز اور ڈی سی سیریز جنریٹرز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ڈی سی شنٹ جنریٹرز کی طرف۔ جیسا کہ ہم ڈی سی موٹرز کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ جو نام ہوتا ہے ڈی سی مشین کا وہ ایسوسیٹیڈ ہے اس چیز کے ساتھ کہ اس کی جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ آرمیچر سرکٹ کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ ڈی سی شنٹ جنریٹر کے نام سے ہی ایویڈنٹ ہے کہ اس کا جو فیلڈ سرکٹ ہے وہ آرمیچر سرکٹ کے پیرالل یا شنٹ میں کنیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو سیپریٹلی ایکسائٹڈ ڈی سی جنریٹر تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو شنٹ سیپریٹلی ایکسائٹڈ ڈی سی جنریٹر ہے اس کی جو فیلڈ سرکٹ تھا اس کو ہم ایک انڈیپینڈنٹ الیکٹریکل سپلائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی فیلڈ وائنڈنگ میں سے کرنٹ فلو ہوتا تھا اور فلکس اسٹیبلش ہوتا تھا۔ جبکہ اس جنریٹر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرمیچر سرکٹ ہے اور جو فیلڈ سرکٹ ہے یہ پیرالل میں کنیکٹڈ ہے، اور ہمارے پاس کوئی وے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو اس کی فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کو وولٹیج دے سکیں تاکہ اس میں سے کرنٹ فلو ہو اور فلکس جنریٹ ہو۔ اس وجہ سے یہ جو جنریٹر ہے اس کا جو آپریشن ہے یہ سم وٹ کمپلیکیٹڈ ہے کمپیئر ٹو سیپریٹلی ایکسائٹڈ جنریٹر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنریٹر ہے یہ وولٹیج کیسے اسٹیبلش کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس وقت ہم کسی بھی میگنیٹک میٹیریل کو میگنیٹائز کرتے ہیں تو ہم ایک ایم ایم ایف پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس وقت وہ ایم ایم ایف ہم ریموو کرتے ہیں تو وہ جو میگنیٹک میٹیریل ہے وہ ڈی میگنیٹائز ہوتا ہے۔ لیکن ڈی میگنیٹائز ہوتے 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 جس وقت ہم ایم ایم ایف بالکل زیرو کر دیتے ہیں تو جو وہ میگنیٹک میٹیریل ہے اس کے اندر جو فلکس ہے وہ زیرو نہیں ہوتا، بلکہ ایک سم اسپیسیفک اماؤنٹ آف فلکس اس کے اندر ریٹین ہو جاتی ہے، جس کو کہ ہم ریزیڈول فلکس کہتے ہیں کہ اتنا فلکس اس کے اندر سٹور ہو گیا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہم آلریڈی جانتے ہیں۔ اب اگر ہم ڈی سی شنٹ جنریٹر کو آپریشن کو ڈسکرائب کریں تو فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ جو ڈی سی شنٹ جنریٹر ہے یہ اس کا ایکویلنٹ سرکٹ ہے، اور ہمارے پاس کوئی وے نہیں ہے کہ فیلڈ سرکٹ کو ہم الگ سے سپلائی دے سکیں۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ جو اس کا آرمیچر سرکٹ ہے جو کہ اس وقت روٹر کے اوپر ماؤنٹڈ ہے، اس کو ہم کسی بھی پرائم موور کے ساتھ روٹیٹ کرتے ہیں۔ جس وقت ہم اس آرمیچر سرکٹ کو پرائم موور کے ساتھ روٹیٹ کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ جنریٹر ہے جو اس کی کور ہے اس کے اندر ریزیڈول فلکس پڑا ہوا ہے۔ وہ جو ریزیڈول فلکس ہے آلدو کہ اس کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ بہت سمال ہے، ہو سکتا ہے 10% ریٹین ہوا ہو، 5% ریٹین ہوا ہو، ایون 2% ریٹین ہوا ہو، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ آف فلکس اس کے اندر آلریڈی اویلیبل ہے جو کہ ریزیڈول فلکس ہے۔ ہوگا کیا کہ جس وقت جو جنریٹر روٹیٹ کرے گا تو روٹیشن کے ساتھ وہ جو ریزیڈول فلکس ہے جو کہ منیمم اماؤنٹ کا فلکس ہے وہ اس کے ٹرمینل کے اوپر ایک منیمم اماؤنٹ آف وولٹیج انڈیوس کر دے گا، فار ایگزامپل 5 وولٹس 10 وولٹس واٹس ایور۔ ایک منیمم وولٹیج اس کے ٹرمینل پر جنریٹ ہو جائیں گے۔ اب جس وقت ایک منیمم وولٹیج جنریٹ ہوتا ہے اور اس ٹرمینل کے اوپر اپیئر ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا فیلڈ سرکٹ ہے یہ اس ٹرمینل کے شنٹ میں کنیکٹڈ ہے،
سو اب اس یہاں پر اگر 5-10 وولٹ اپیئر ہوتے ہیں تو ان 5-10 وولٹیج کی وجہ سے اس فیلڈ سرکٹ میں سے ایک منیمم اماؤنٹ آف کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا. سو یہ جو کرنٹ فلو ہے یہ کیا کرے گا کہ ایک اپنا فلکس جنریٹ کرے گا جو کہ فیلڈ وائنڈنگ کا فلکس ہوگا. اب جو ریزیڈول فلکس ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہے اور تھوڑا سا فلکس ایک منیمم اماؤنٹ آف فلکس اس فیلڈ وائنڈنگ کی وجہ سے بھی آ گیا ہے. سو جو نیٹ ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ ریزیڈول فلکس پلس جو فلکس اب فیلڈ وائنڈنگ نے جنریٹ کیا ہے. سو یہ دونوں فلکس مل کے اب اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ پریویسلی صرف جو ریزیڈول فلکس تھا اس سے زیادہ ہے. جس وقت اس فلکس کی اماؤنٹ اس سے زیادہ ہے تو اب کیا ہوگا؟ جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے اس کے نیٹ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ بھی بڑھے گا. جو ہی وہ انڈیوسڈ وولٹیج بڑھے گا تو ٹرمینل وولٹیج بھی بڑھے گا. جیسے ہی ٹرمینل وولٹیج بڑھے گا تو جو فیلڈ وائنڈنگ کا کرنٹ ہے وہ بھی بڑھے گا. جیسے ہی فیلڈ وائنڈنگ کا کرنٹ بڑھے گا تو فردر فلکس آف دی فیلڈ وائنڈنگ بڑھے گا. سو اب جو ریزیڈول فلکس اور یہ انکریزڈ فیلڈ وائنڈنگ فلکس ہے اس کا جو کیومولیٹو ایفیکٹ ہے یہ اور بڑھ جائے گا. سو اس طرح سے یہ پروسیس چلتا رہے گا یہاں تک کہ جو ٹرمینل وولٹیج ہے جنریٹر کے وہ اس کے ریٹڈ وولٹیج پہ آ جائیں. جس وقت ریٹڈ وولٹیج کے اوپر جو اس کے جو وولٹیج ہے وہ آ جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انیشیلی ہمارے پاس جو وولٹیج تھا سپوز کہ جنریٹر اسٹینڈ اسٹل کنڈیشن میں تھا تو جنریٹر کے اوپر کوئی وولٹیج انڈیوس نہیں تھا. سو سب سے پہلے ریزیڈول فلکس کی وجہ سے جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ ایک اماؤنٹ تک جنریٹ ہوا ہے. اس کے بعد فیلڈ وائنڈنگ میں کرنٹ موو ہوا تو ہمارے پاس جو انڈیوسڈ وولٹیج تھا وہ بڑھا ہے. اس کے بعد فردر انکریز ہوا، فردر انکریز ہوتے 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 جو انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ جو کور آف دی جنریٹر ہے وہ سیچوریٹ ہو گئی. جس وقت کور سیچوریٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد اب کور کے اندر مزید پاسبلٹی نہیں ہے کہ وولٹیج جو اس کے اندر فلکس ہے وہ انکریز ہو. سو جنریٹر کیا کرے گا کہ فلکس بڑھاتے 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 اس پوائنٹ تک پہنچے گا اور اس کے بعد فردر فلکس نہیں بڑھا پائے گا تو جو ٹرمینل وولٹیج آف دی جنریٹر ہے وہ اس وولٹیج کے اوپر فکس ہو جائے گا. سو یہ وولٹیج اس جنریٹر کے نو لوڈ وولٹیج ہوں گے کہ کوئی لوڈ کنیکٹڈ نہیں ہے تو جنریٹر کے نو لوڈ وولٹیج اس کے ریٹڈ وولٹیج کے اوپر آ گئے ہیں. سو اب آپ لوگوں نے ایک چیز یہ ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جو شنٹ جنریٹر ہے اس کا جو اوپن سرکٹ وولٹیج یا نو لوڈ وولٹیج ہے دیٹ از ایکول ٹو اٹس ریٹڈ وولٹیج. اور کیوں اس کے ریٹڈ وولٹیج کے ایکول ہے؟ کیونکہ وہ جو فلکس ہے ریزیڈول فلکس وہ اس کے اندر وولٹیج انڈیوس کرتے کرتے یہاں تک لے آتا ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کو بعد میں ہم جا کے آگے سیریز جنریٹر کے ساتھ کمپیئر کریں گے ان دونوں کو. نیکسٹ ہم چلتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو جنریٹر ہے اس کو ہم روٹیٹ کرواتے ہیں لیکن وہ جو جنریٹر ہے وہ وولٹیج بلٹ اپ کرنے میں ناکام رہتا ہے، یعنی آؤٹ پٹ کے اوپر وولٹیج آتے ہی نہیں ہیں. سو اس کی جو ڈفرینٹ ریزنز پاسبل ریزنز ہو سکتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کور کے اندر کوئی ریزیڈول فلکس ہی نہ ہو. یہ کیس کس وقت ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے ایک کہ جو کور ہے یا جو جنریٹر ہے اس کو فار دی ویری فرسٹ ٹائم آپریٹ کیا جائے کہ جنریٹر آپ نے بنایا ہے اور اس کو پہلی دفعہ چلا رہے ہیں. جس وقت پہلی دفعہ چلا رہے ہیں تو وہ کور اس سے پہلے کبھی میگنیٹائز ہوئی ہی نہیں ہے. جب اس سے پہلے کبھی میگنیٹائز نہیں ہوئی تو اس کا جو فلکس ہے ریزیڈول وہ زیرو ہے. سو فرسٹ ٹائم اس کو ہمیں فلکس دینا پڑے گا تاکہ یہ میگنیٹائز ہو جائے اور اس کے بعد جس وقت ہم اس کو ڈی میگنیٹائز کریں گے تو اس کے اندر ایک ریزیڈول فلکس آ جائے گا. سو ایک پاسبل ریزن کہ جنریٹر اگر وولٹیج بلٹ اپ نہیں کر پاتا وہ یہ ہے کہ اس جنریٹر کے اندر آلریڈی کوئی ریزیڈول فلکس ہے ہی نہیں. دوسری اس کی پاسبل ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو جنریٹر ہے یہ آپریٹ کیا تھا، اس کے اندر ریزیڈول فلکس بھی موجود تھا لیکن اب کسی وجہ سے وہ ریزیڈول فلکس لوز ہو گیا ہے. یہ کس طرح سے لاسٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی انرجی اس کو پرووائڈ ہوئی ہے ان ٹرمز آف ہیٹنگ ہو گیا یا وہ کور گری ہے یا کسی بھی وجہ سے کوئی انرجی آئی ہے جس نے وہ جو ریزیڈول فلکس تھا اس کو یہاں سے ختم کر دیا ہے. سو اگر وہ ریزیڈول فلکس ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے یہ جو جنریٹر ہے یہ وولٹیج بلٹ اپ نہیں کر پائے گا. سو اگر یہ کنڈیشن ہمارے پاس ہو تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جو جنریٹر کی
فیلڈ وائنڈنگ ہے اس کو ایک مومنٹ کے لیے کسی بھی ایکسٹرنل سورس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. جس وقت اس کو ایکسٹرنل سورس کے ساتھ کنیکٹ کر کے روٹیٹ کرائیں گے تو اس جنریٹر کے اوپر ٹرمینل وولٹیج اپیئر ہوگا. اب جس وقت ٹرمینل وولٹیج اپیئر ہوگا تو کور میگنیٹائز ہو جائے گی. سو اب نیکسٹ ٹائم جس وقت اس جنریٹر کو آپریٹ کریں گے تو ہمیں یہ پرابلم نہیں آئے گا کیونکہ اس کی کور کے اندر ریزیڈول فلکس موجود ہو جائے گا. تو اس طرح سے اس کا یہ ہمارے پاس سالیوشن ہے کہ اگر جنریٹر وولٹیج بلڈ اپ نہیں کر پا رہا تو اس کو ایکسٹرنل سورس کے ساتھ ایک دفعہ میگنیٹائز کیا جائے. جس وقت وہ ایک دفعہ اس کی کور میگنیٹائز ہو گئی ہے تو نیکسٹ ٹائم یہ آپریٹ کرتا رہے گا. اس کی ایک اور پاسبل ریزن ہو سکتی ہے ڈائریکشن آف روٹیشن, کہ جو ہماری انٹینڈڈ ڈائریکشن آف روٹیشن ہے اس کو چھوڑ کے اس جنریٹر کو ہم ریورس ڈائریکشن میں روٹیٹ کروا دیں. اگر ہم ریورس ڈائریکشن میں روٹیٹ کریں گے تو اس کا امپیکٹ کیا نکلے گا کہ جو ریزیڈول فلکس ہے جنریٹر کا اس کی ڈائریکشن کوئی ایک ہوگی, اور جس وقت ہم اس کو ریورس ڈائریکشن میں روٹیٹ کروا رہے ہوں گے تو جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ ریورس پولیرٹی میں اپیئر ہوگا. سو اس کی وجہ سے جو شنٹ فیلڈ ہے اس کا جو کرنٹ فلو کی ڈائریکشن ہے وہ بھی ریورس ہوگی. سو اگر شنٹ فیلڈ کی جو ڈائریکشن ریورس ہوگی تو اس کا جو فلکس ہے وہ بجائے ریزیڈول فلکس کو سپورٹ کرنے کے اس کو اپوز کرے گا. سو اگر جو نیٹ فلکس ہے وہ ریزیڈول فلکس میں جہاں پہلے ایڈ اپ ہو کے وولٹیج بلڈ اپ کروا رہا تھا اب اس میں سے سبٹریکٹ ہو کے وولٹیج کو مزید ویک کر رہا ہے. سو جو اس کی وجہ سے جو ایک منیمم وولٹیج جنریٹ ہونے تھے اب وہ بھی جنریٹ نہیں ہو پا رہے. سو اگر یہ سچویشن ہے تو اس سچویشن کی وجہ سے یہ جنریٹر جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ بلڈ اپ نہیں کر پا رہا. اگر اس طرح کی کنڈیشن ہمارے پاس آ جائے تو اس کو سالو کرنے کے لیے جسٹ جو ڈائریکشن اور روٹیشن ہے اس کو ہم ریورس کر لیتے ہیں تو یہ پرابلم سالو ہو جاتا ہے. کہ جو ہی ڈائریکشن آف روٹیشن ریورس ہوگی تو جو ریزیڈول فلکس ہے اور جو شنٹ فیلڈ میں فلکس پروڈیوس ہوگا وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو نیٹ فلکس انکریز ہوگا اور جو جنریٹر ہے وہ وولٹیج بلڈ اپ کرنا شروع کر دے گا. اس میں ایک اور تیسری کیس بھی ہے کہ جو کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر جو ہمارا فیلڈ رزسٹر ہے اس کی ویلیو ایک پرٹیکولر ویلیو سے زیادہ ہے تو وہ جو فیلڈ سرکٹ ہے اس میں سے کرنٹ فلو ہی نہیں کرنے دے گا. اس چیز کو پہلے سمجھتے ہیں ایک کنسیپٹ کے ساتھ کہ جو کریٹیکل فیلڈ ریزسٹنس ہے وہ کیا ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا فیلڈ سرکٹ ہے اس کی ایک کریٹیکل ریزسٹنس ہے, جو اس کریٹیکل ریزسٹنس کی ویلیو ہے یہ وہ ویلیو ہے جس میں سے کرنٹ فلو کر سکتا ہے اور وہ کرنٹ فلو فلکس جنریٹ کروا کے جو ٹرمینل وولٹیج ہے اس کو بڑھا سکتا ہے یا اپیئر کر سکتا ہے. اگر جو ہمارے پاس فیلڈ رزسٹر ہے اس کی ویلیو ہم کریٹیکل ریزسٹنس سے زیادہ کر رہے ہیں تو وہ ویلیو اتنی لارج ہو جائے گی کہ جو ریزیڈول فلکس کی وجہ سے وولٹیج انڈیوس ہوگا ٹرمینل آف دی جنریٹر کے اوپر وہ اتنا کم ہوگا کہ اس لارج رزسٹر میں سے کرنٹ فلو نہیں کرا پائے گا. سپوز کہ میں بہت جو ایگزاجریٹڈ ہے وہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو فیلڈ سرکٹ ہے اس کی جو رزسٹنس ہے وہ 1 کلو اوم ہے سپوز. سو اگر جو ریزیڈول فلکس ہے وہ اس جنریٹر میں 5 وولٹس جنریٹ کر بھی دے تو 5 وولٹس 1 کلو اوم رزسٹر میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کروا پائے گا. سو اس کی وجہ سے کبھی بھی وولٹیج بلڈ اپ نہیں ہوگا. سو اگر ریزسٹنس کی ویلیو میں کم کرتا جاتا ہوں, فار ایگزامپل میں اس کو 5 اوم کر دیتا ہوں, تو اب جب 5 وولٹ وولٹیج جنریٹ ہو رہی ہے ڈیو ٹو ریزیڈول فلکس اور 5 اوم ہمارا فیلڈ رزسٹر ہے تو اس میں سے 1 امپیئر کرنٹ فلو کر سکتا ہے. اگر اس میں سے 1 امپیئر کرنٹ فلو کر سکتا ہے تو اٹ مینس کہ اب یہ جو 1 امپیئر کرنٹ ہے یہ فلکس جنریٹ کروائے گا تو یہ فلکس اور ریزیڈول فلکس مل کے فردر فلکس کو انہانس کریں گے اور انکریز ہوتے ہوتے جو جنریٹر ہے وہ وولٹیج انڈیوس کرتا جائے گا. سو یہ ہمارے پاس کنسیپٹ ہے کریٹیکل فیلڈ ریزسٹنس کا کہ اگر ہم کریٹیکل فیلڈ ریزسٹنس سے فیلڈ رزسٹر کو زیادہ بڑا کر دیں تو وہ رزسٹر فیلڈ سرکٹ میں سے کرنٹ فلو نہیں کرنے دیتا جس کی وجہ سے فلکس جنریٹ نہیں ہوتا اور جو جنریٹر ہے
وہ وولٹیج بلٹ اپ نہیں کر پاتا. اس کی جو ہمارے پاس میتھمیٹیکل فارم ہے دیٹ از آر ایف از اکول ٹو وی ٹی اوور آئی ایف. یہ جو ہمارے پاس آر ایف کا سلوپ ہے یہ پھر ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو ہمارا وولٹیج ہوگا ایٹ نو لوڈ وہ کیا ہوگا. تو جس وقت آپ نے اگر اب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر جنریٹر وولٹیج بلٹ اپ نہیں کر پا رہا تو اس کی ایک پاسبل ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو جنریٹر کے فیلڈ رجسٹر ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ گریٹر دین کریٹیکل فیلڈ رزسٹنس ہے. سو اگر ہم فیلڈ رجسٹر کو کم کر لیں گے تو جو جنریٹر ہے وہ وولٹیج بلٹ اپ کرنے لگ جائے گا. فار ایگزامپل یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو ہمارا R0 ہے R0 R1 یہاں پر یہ جو فیلڈ رجسٹرز ہیں ان کی ویلیو جو کریٹیکل فیلڈ رزسٹنس ہے اس سے کم ہے. R2 یہاں پر ہمارا شو کر رہا ہے کریٹیکل فیلڈ رزسٹنس کو. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈیوسڈ وولٹیج کی لائن ہے دیٹ از along دی R2. سو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہماری فیلڈ رجسٹر کا جو سلوپ ہے وہ جو انڈیوسڈ وولٹیج کا سلوپ ہے اس کے ساتھ یہاں پر کراس کرے گا وہ پوائنٹ ہوگا نو لوڈ وولٹیج کہ یہ ہمارے پاس میگنیٹائزیشن کہہ لیں کہ کرو ہے اس کور میٹیریل کا اور یہ ہمارے پاس فیلڈ رجسٹر ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو R0 اور R1 ہے ان کی ویلیو کریٹیکل رزسٹنس سے کم ہے. سو اس کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو R0 کی وجہ سے انڈیوسڈ وولٹیج ہے دیٹ از گریٹر, R1 کی وجہ سے انڈیوسڈ وولٹیج ہے وہ اس سے کم ہے. سو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ جو R0 ہے دیٹ از اسمالر دین R1. اب ہم رزسٹنس کو مزید اگر بڑھاتے ہیں جس کو ہم R2 کرتے ہیں تو جو R2 ہے بیسیکلی یہ کریٹیکل رزسٹنس ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ V2 تک وولٹیج انڈیوس کر پاتی ہے. اگر جو رجسٹر ہے اس کی ویلیو اس سے بڑی ہو جائے جیسے کہ یہاں پر شو ہو رہا ہے R3 کی فارم میں تو جو R3 ہے اب اس کا سلوپ گریٹر ہو گیا ہے. سو اس گریٹر سلوپ کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں پر بھی جو میگنیٹائزیشن کرو ہے اس کو کراس یا کٹ نہیں کر رہی. سو دیر از نو پاسبلٹی کہ یہ جو فیلڈ رجسٹر ہے یہ وولٹیج انڈیوس کروا سکے. سو تیسری ریزن جو جنریٹر میں وولٹیج انڈیوس نہ ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو رزسٹنس فیلڈ رزسٹنس ہے وہ کریٹیکل رزسٹنس سے زیادہ ہو. اس کے بعد ہم اس جنریٹر کی ٹرمینل کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں. اب اگر ہم اس جنریٹر کی ٹرمینل کریکٹرسٹکس کو دیکھیں کمپیئر کریں سیپریٹلی ایکسائٹڈ جنریٹر کے ساتھ تو اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں مور اور لیس اس طرح کی ہیں. صرف ایک ڈیفرنس آتا ہے اور وہ یہ ڈیفرنس ہے کہ سیپریٹلی ایکسائٹڈ جنریٹر کے اندر جس وقت ہم لوڈ کنیکٹ کرتے تھے تو IaRa وولٹیج ڈراپ ہوتا تھا اور جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ صرف ہمیں انڈیوسڈ وولٹیج مائنس IaRa کی فارم میں ملتا تھا. مینس کہ اس کے اندر جو انڈیوسڈ وولٹیج تھا دیٹ واز آلویز کانسٹنٹ. صرف انڈیوسڈ وولٹیج میں سے IaRa وولٹیج ڈراپ ہوتا تھا اور جو ہمیں آؤٹ پٹ میں مل جاتا تھا ٹرمینل وولٹیج مل جاتا تھا. اس جنریٹر کے کیس میں کیا ہوگا کہ جس وقت ہم IaRa ڈراپ نکالیں گے سو جو IaRa ڈراپ ہے وہ ٹرمینل کے اوپر اپیئر ہوگا. اب کیونکہ جو اس کا فیلڈ سرکٹ ہے وہ ٹرمینل کے پیرلل میں کنیکٹڈ ہے. سو جس وقت ٹرمینل وولٹیج کم ہوا ہے تو اس کا فیلڈ سرکٹ کا وولٹیج بھی کم ہو گیا ہے. سو اس کے فیلڈ سرکٹ کے وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے اس نے جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ زیادہ ڈراپ کی کمپیئر ٹو سیپریٹلی ایکسائٹڈ جنریٹر. کیونکہ سیپریٹلی ایکسائٹڈ جنریٹر کے اندر صرف IaRa ڈراپ تھا جبکہ یہاں پر IaRa ڈراپ بھی ہوا ہے اور اب انڈیوسڈ وولٹیج ڈراپ بھی ہوا ہے کیونکہ انڈیوسڈ وولٹیج از ایکول ٹو K phi اومیگا اور phi ہمارے پاس فیلڈ سرکٹ کے کرنٹ سے آ رہا ہے. سو اس فارم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیلڈ سرکٹ کا کرنٹ ہے وہ بھی ڈراپ ہو رہا ہے. وہ کیوں ڈراپ ہو رہا ہے؟ کیونکہ جس وقت ہمارے پاس اس پوائنٹ کے اوپر وولٹیج ڈراپ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس فیلڈ سرکٹ کا جو وولٹیج ہے وہ بھی ڈراپ ہوگا اور یہ کرنٹ بھی ڈراپ ہوگا. سو شنٹ جنریٹر کی جو وولٹیج ڈراپ ہے وہ سیپریٹلی ایکسائٹڈ DC جنریٹر سے زیادہ ہوگی. جسٹ اتنا ڈفرینس ہے اس کے اندر اور اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. باقی جو اگلا کنسیپٹ ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح سے جو آرمیچر ریئیکشن ہے وہ انڈیوسڈ وولٹیج کو فردر ڈیکریز کرے گا اور آرمیچر ریئیکشن کے کنسیپٹ سے اب آپ آئی تھنک ویل فیملیئر ہیں کیونکہ ہم اس کو کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم اس جنریٹر کا جس وقت انالیسس کرتے ہیں
کہ یہ جو جنریٹر ہے یہ ہمیں آؤٹ پٹ وولٹیج کیا دے گا. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس امپارٹنٹ چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کور ہے اس کا جو میگنیٹائزیشن کرو ہے اس کی شیپ کیا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو کرو ہے میگنیٹائزیشن کرو وہ آ رہا ہے جو کہ آئی ایف ورسز ای اے ہے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس جو فیلڈ سرکٹ ہے اس کی جو ریزسٹنس ہے اس کا سلوپ کیا ہے. یہ ہمارے پاس اس کی جو فیلڈ سرکٹ ہے اس کی ریزسٹنس کا سلوپ ہے. جہاں پر فیلڈ سرکٹ کی ریزسٹنس کا جو سلوپ ہے وہ کراس کرتا ہے ان میگنیٹائزیشن کرو کو، وہ پوائنٹ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہوتا ہے نو لوڈ وولٹیج آف دی جنریٹر. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پاس جو میگنیٹائزیشن کرو ہے وہ اور جو ہمارے پاس ریزسٹنس لائن ہے وہ جہاں پر آپس میں کنیکٹ کرتی ہیں تو دس از دی نو لوڈ وولٹیج. سو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاٹڈ لائن نو لوڈ وولٹیج کو شو کر رہی ہے. اب جس وقت اس جنریٹر کے اوپر ہم لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس لوڈ اپلائی کرنے کی وجہ سے دو ٹائپس کے ڈراپس آتے ہیں. ایک آئی اے آر اے ڈراپ آتا ہے اور ایک انڈیوسڈ وولٹیج ڈراپ آتا ہے. جبکہ اگر ہم اس کو سیپریٹلی ایکسائٹیڈ کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس میں صرف ایک ڈراپ آتا تھا جو بعد آئی اے آر اے. اور اس وقت ہم اس ٹاپک میں آرمیچر ریئیکشن کو انکلوڈ نہیں کر رہے. سو اگر آرمیچر ریئیکشن انکلوڈ نہیں ہے جس وقت جنریٹر کے اوپر لوڈ آئے گا تو جنریٹر کیا کرے گا کہ آئی اے آر اے ڈراپ دے گا اور اس آئی اے آر اے کی وجہ سے ٹرمینل وولٹیج ڈراپ ہوگا. ٹرمینل وولٹیج ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہمارا فیلڈ سرکٹ کا وولٹیج ڈراپ ہوگا. فیلڈ سرکٹ کا وولٹیج ڈراپ ہونے کی وجہ سے فیلڈ سرکٹ کا کرنٹ ڈراپ ہوگا. فیلڈ سرکٹ کا کرنٹ ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو فلکس ہے وہ کم ہوگا اور فلکس کم ہونے کی وجہ سے ای اے کم ہو جائے گا جو کہ یہاں پر شو کر رہا ہے کہ دس از ای اے ریڈکشن. اس کے بعد جو ہمارے پاس آئی اے آر اے ڈراپ ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی کرنٹ فلو ان دی رجسٹر جو ہمارا سرکٹ ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا میگنیٹائزیشن کرو ہے اس کا جو ایکس ایکسس ہے اس کے اوپر فیلڈ کرنٹ کا ایکسس ہے. مینس کہ اس کے اوپر جو فیلڈ کرنٹ ہے یا جو فلکس ہے وہ والی ہمارے پاس اس کی ویلیوز کیا ہیں. جبکہ جو ہمارے پاس وائی ایکسس ہے اس کے اوپر ہمارے پاس ٹرمینل وولٹیج نو لوڈ وولٹیج اور اس طرح کی کوانٹیٹیز ہیں. سو ہم یہ دیکھتے ہیں جو آئی اے آر اے ڈراپ ہے دیٹ از وولٹیج ڈراپ ڈیو ٹو کرنٹ فلو ان آرمیچر رجسٹر ناٹ ڈیو ٹو دی فلکس ریڈکشن. سو اس وجہ سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایریا بن رہا ہوتا ہے سلوپ آف دی رجسٹیو لائن اور جو میگنیٹائزیشن کرو ہے جو کہ یہ ہمارے پاس ایریا بن رہا ہے تو جو ہمارے پاس آئی اے آر اے ڈراپ کا میگنیچیوڈ ہے اس کو ہم پلیس کرتے ہیں ان دونوں کرز کے درمیان میں رجسٹیو لائن اور میگنیٹائزیشن کرو کے درمیان میں. جس پوائنٹ کے اوپر جو یہ ہمارے پاس ڈراپ ہے اس کا میگنیچیوڈ فٹ آ جاتا ہے تو اس کی جو لوور پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جنریٹر کا فل لوڈ وولٹیج ہوگا. جیسا کہ یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس آئی اے آر اے ڈراپ ہے اور اس آئی اے آر اے ڈراپ کا جو لوور پارٹ ہے وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے. سو اس کے پوائنٹ کے اوپر ہمارے پاس جو وولٹیج ہے وہ کیا ہوگا نو لوڈ وولٹیج ہوگا. اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر جو یہ والے آئی اے آر اے ڈراپ ہے یہ یہاں پر بھی اپیئر ہو رہا ہے اور اس کو اگر میں فٹ کروں تو یہ نیچے بھی کہیں پر فٹ ہوگا. تو دو پاسبل اس کے پورشن ہیں لیکن ہم اس کو اس پوائنٹ کے اوپر فٹ کرتے ہیں جہاں پر ہمیں ہائی وولٹیج ملتا ہے. سو ہائی وولٹیج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ملتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو اس پوائنٹ کے اوپر فٹ کرتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس جنریٹر کا انالیسس ہو گیا کہ جس وقت ہم اس کے اندر جو وداؤٹ آرمیچر ریئیکشن وولٹیج ڈراپ کو دیکھتے ہیں. اب فردر اگر ہم اس جنریٹر کے اندر آرمیچر ریئیکشن کو بھی شامل کر دیں تو ہم جو جنریٹر کا فل لوڈ وولٹیج ڈٹرمن کرتے ہیں وہ اس طرح سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو تو ہمارے پاس وائی ایکسس ہے ہم ایک ٹرائنگل فارم کرتے ہیں آئی اے آر اے ڈراپ کی اور جو آرمیچر ریئیکشن ڈراپ ہے اس کی کہ جو پرپینڈیکولر آف دی ٹرائنگل ہے وہ ہم ہوتا ہے آئی اے آر اے ڈراپ اور جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈی میگنیٹائزیشن ایم ایم ایف یا ڈی میگنیٹائزیشن کرنٹ جو کہ آرمیچر ریئیکشن کی وجہ سے آ رہا ہے. سو ہم اس کی جو بیس ہے وہ ہم ڈی میگنیٹائزیشن کی طرف سے رکھتے ہیں اور جو اس کی پرپینڈیکولر ہے وہ ہم آئی اے آر اے ڈراپ کرتے ہیں
اور اس سے ہم ایک رائٹ اینگل ٹرائی اینگل بناتے ہیں. اب اس ٹرائی اینگل کو ہم فٹ کرتے ہیں بٹوین رزسٹیو لائن اینڈ دی میگنیٹائزیشن کرو. یہ رزسٹیو لائن ہو گیا اور یہ میگنیٹائزیشن کرو ہو گیا. تو اس ٹرائی اینگل کو ہم فٹ کرتے ہیں. تو جس لوور کارنر کے اوپر جو ٹرائی اینگل فٹ آتی ہے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس جنریٹر کا ٹرمینل وولٹیج ہوگا, آؤٹ پٹ وولٹیج ہوگا ود لوڈ اینڈ آرمیچر ریئیکشن. سو دس از دی اوور آل کنسیپٹ آف دی جنریٹر, کہ جس کے اندر اب ہم نے اس کے اندر آرمیچر جو ڈراپ ہے آرمیچر ریئیکشن کا اس کو بھی انوالو کر لیا ہے. سو یہ اوور آل ہمارے پاس ڈی سی شنٹ جنریٹر ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں ڈی سی سیریز جنریٹر کی طرف. جو ڈی سی سیریز جنریٹر ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو سیریز سرکٹ ہے, جو فیلڈ سرکٹ ہے, دیٹ از کنیکٹڈ ان سیریز ود دی آرمیچر. سو اب اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ ہم جو ہمارا فیلڈ سرکٹ ہے اس کو ہم انڈیپینڈنٹلی انرجائز نہیں کر پاتے. سو جس وقت اس جنریٹر کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو اس جنریٹر کا جو ریزیڈول فلکس ہے اس کی وجہ سے اس جنریٹر کا ٹرمینل وولٹیج اپیئر ہوگا. اب اگر آپ سے یہ کویشچن کیا جائے کہ اس جنریٹر کا جو آؤٹ پٹ ہے یہ اوپن سرکٹ ہے اور اس جنریٹر کو ہم نے روٹیٹ کیا ہے تو جو ٹرمینل وولٹیج جنریٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا, اس کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ کتنا ہمیں آؤٹ پٹ وولٹیج دے گا. اس کی میں آپ کو لاسٹ میں جا کے آنسر کروں گا. ابھی آپ اس کے اوپر تھوڑا غور کریں کہ جو وولٹیج کا میگنیچیوڈ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس جنریٹر کے اندر جس جنریٹر کے ساتھ ہم لوڈ کنیکٹ کریں گے تو جو ہی جنریٹر کے اوپر لوڈ کنیکٹ ہوگا تو ہمارے پاس فیلڈ سرکٹ میں سے کرنٹ فلو کرے گا. جو ہی فیلڈ سرکٹ میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو فیلڈ سرکٹ کا جو فلکس ہے وہ انکریز ہوگا. سو جیسے کہ یہ فلکس انکریز ہوگا تو جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ اس جنریٹر کا انکریز ہونا چاہیے. سو دس از شوئنگ ہاؤ ای اے اینڈ وی ٹی ایس بیہیونگ, کہ جو ای اے ہے جس وقت ہم اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا تو ای اے اس میں سے جنریٹ ہو رہا ہے. اب جس وقت اس جنریٹر کے ساتھ لوڈ کنیکٹڈ ہے تو آئی اے آر اے ڈراپ بھی آ رہا ہے. سو اس آئی اے آر اے ڈراپ کی وجہ سے جو ٹرمینل وولٹیج ہے اس کی جو لائن ہے ہمارے پاس ای اے لائن سے کم آ رہی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو ہم نے ای اے لائن کو ڈاٹڈ شو کیا ہوا ہے. بیسیکلی جو ای اے لائن ہے اس کو ہم ان سمپل وے جو میجرمنٹ ہے وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ہمارے پاس ای اے ہے دیٹ از نو لوڈ وولٹیج. جبکہ اس جنریٹر کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ جس وقت اس کا ٹرمینل اوپن ہے تو اس کا جو فیلڈ سرکٹ ہے اس میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کر رہا. جس وقت نہیں کوئی فیلڈ کرنٹ فلو نہیں کر رہا تو اس کا جو جنریٹڈ ٹرمینل وولٹیج ہے دیٹ از ویری منیمم, کیونکہ وہ صرف اس کے برابر ہے جو اس کا ریزیڈول فلکس ہے. اب اگر آپ ریکال کریں جس وقت شنٹ جنریٹر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو شنٹ جنریٹر ہے اس کا جو نو لوڈ وولٹیج یا اوپن سرکٹ وولٹیج ہے وہ ایکول ٹو ریٹڈ وولٹیج آف دیٹ جنریٹر ہے, کیونکہ اس کا جو فیلڈ سرکٹ تھا وہ شنٹ میں کنیکٹ ہوا تھا. سو اگر آؤٹ پٹ کے اوپر لوڈ نہیں بھی تھا تو جو کرنٹ ہے وہ فلو کر رہا تھا اس کے فیلڈ میں سے. جبکہ اس کا جو فیلڈ سرکٹ ہے سیریز جنریٹر کا وہ کیونکہ سیریز میں کنیکٹڈ ہے تو سیریز میں جس وقت تک ٹرمینل اوپن سرکٹ ہے تب تک اس جنریٹر میں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا تو اس کا جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ بہت منیمم رہے گا. سو اس وجہ سے ہم اس جنریٹر کا جو یہ جو ای اے لائن ہے اس کو ہم ایزیلی سمپلی جو پریکٹیکل وے ہے اس کے اندر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے پاس وی ٹی ہے. اچھا, اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس جنریٹر کے اوپر ہم نے لوڈ انکریز کیا تو کیا ہوا کہ اس جنریٹر کا جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوا. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ٹرمینل وولٹیج کے جیسے جیسے انکریز ہوتا جا رہا ہے تو جو کرنٹ ہے وہ ہمارا لوڈ کرنٹ انکریز ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوڈ کرنٹ انکریز ہو رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو آرمیچر کرنٹ ہے وہ آرمیچر ریئیکشن بھی دے رہا ہے. سو انیشیلی کیا ہوگا کہ جو آرمیچر کرنٹ ہے کیونکہ کور سیچوریٹ نہیں ہوئی تو شروع میں جو آرمیچر کرنٹ ہے وہ سیریز میں ہے فیلڈ سرکٹ کے, تو فیلڈ فلکس بڑھتا جائے گا اور جنریٹر کے آؤٹ پٹ وولٹیج بڑھتے جائیں گے جیسا کہ اس ریجن میں شو ہو رہا ہے. جس وقت جنریٹر اپنے
میکسیمم آؤٹ پٹ وولٹیج پہ پہنچ جائے گا. تو اس کے بعد کیا ہوگا, جو آرمیچر کا کرنٹ ہے, کیونکہ ابھی لوڈ بڑھاتے جا رہے ہیں تو کرنٹ فردر بڑھ رہا ہے. اب جب کرنٹ فردر بڑھے گا تو اب یہ کرنٹ کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ فلکس ویکننگ یا آرمیچر ریئیکشن میں زیادہ جائے گا کمپیئرڈ ٹو اس کی فلکس انہانسمنٹ میں, کیونکہ کور آلریڈی سیچوریٹ ہو چکی ہے. اب جو اس کا امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو فلکس ہے اس کو ویک کیا جائے. سو یہ جو ہمارے پاس جنریٹر ہے, اگر اس کے اوپر فردر ہم لوڈ اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کے وولٹیج ڈراپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس کے کہ انکریز ہوں. سو اس جنریٹر کے اندر ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس وولٹیج کی جو وولٹیج ریگولیشن ہے وہ پور ہوگی, کیونکہ جو ہی اس کے ساتھ لوڈ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کا جو فیلڈ سرکٹ ہے اس میں سے ہائی کرنٹ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے. سو جیسے ہی فیلڈ کرنٹ میں کرنٹ پاس ہوتا ہے تو یہ جنریٹر کیونکہ ڈائریکٹلی فلکس کو چینج کر رہا ہے, سو فلکس چینج ہونے کی وجہ سے وولٹیج ڈائریکٹلی اس کا چینج ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ شنٹ جنریٹر کیس میں یہ تھا کہ جو کرنٹ تھا اس کا فیلڈ سرکٹ کا وہ ڈائریکٹلی لوڈ کرنٹ نہیں تھا, جبکہ یہاں پر ڈائریکٹلی لوڈ کرنٹ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جنریٹر جو ہے وہ جو فیلڈ سرکٹ ہے اس کو بہت تیزی سے کرنٹ چینج کرتا ہے. بہت تیزی سے کرنٹ چینج ہونے کی وجہ سے اس جنریٹر کی جو وولٹیج ہیں وہ تیزی سے ویری کرتے ہیں. سو اس جنریٹر کی کچھ پرٹیکولر اپلیکیشنز ہیں, جس میں سے ایک ہے جو ہمارے پاس آرک ویلڈنگ ہے. وہ چیز آرک ویلڈنگ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جو الیکٹروڈز ہیں, الیکٹروڈ بیسیکلی جو ہمارے پاس جنریٹر کے ٹرمینل وولٹیج ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سو جس وقت ہم جو ویلڈنگ الیکٹروڈ ہیں ان کو کنٹیکٹ میں لاتے ہیں تو یہ جنریٹر بہت کوئکلی کرنٹ انکریز کرتا ہے, جبکہ کوئی اور دوسرا جو جنریٹر ہے وہ اس طرح سے نہیں کرتا. کہ جنریٹر کیوں کوئکلی انکریز کرتا ہے, کیونکہ جو ہی کنیکٹ ہوگا تو فلکس بڑھے گا, فلکس بڑھنے کے ساتھ وولٹیج ریپڈلی انکریز ہوگا, وولٹیج ریپڈلی انکریز ہونے کے ساتھ کرنٹ اس کا ریپڈلی انکریز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ریپڈ کرنٹ جو ہے انکریز اس کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو جو ہی ہم اس کنٹیکٹ کو تھوڑا سا ریموو کرتے ہیں تو جو ہی وہ ریموو ہوگا تو اس جو کنٹیکٹ ہیں وہاں پر ہمیں ایک آرک مل جائے گی, اور اس آرک کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو ہمارے پاس جنریٹر ہے اس کی جو اسٹیپ کریکٹرسٹکس ہیں یہ اس آرک ویلڈنگ کے لیے سوٹیبل ہیں. سو یہ جو ڈی سی جنریٹر ہے اس کی ایک پرٹیکولر اپلیکیشن جو ہے وہ آرک ویلڈنگ ہو سکتی ہے. سو آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے دو ٹائپ آف جنریٹر کو ڈسکس کیا ہے. ایک ڈی سی شنٹ جنریٹرز ہیں اور دوسرے ڈی سی سیریز جنریٹرز ہیں. شنٹ جنریٹر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اس کا نو لوڈ وولٹیج تھا دیٹ واز ایکول ٹو ریٹڈ وولٹیج, یا اوپن سرکٹ وولٹیج جو تھا وہ ایکول ٹو ریٹڈ وولٹیج تھا, جبکہ جو سیریز لوڈ جنریٹر کا اوپن سرکٹ وولٹیج تھا وہ بہت منیمم ریزیڈل فلکس کے برابر تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا جو شنٹ جنریٹر ہے وہ سیپریٹلی ایکسائٹڈ ڈی سی جنریٹر سے جو وولٹیج ڈراپ ہے زیادہ دیتا ہے. کیوں زیادہ دیتا ہے, کیونکہ آئی اے آر اے ڈراپ اس میں بھی ہے, سیپریٹلی ایکسائٹڈ جنریٹر میں بھی تھا, لیکن جو ای اے ڈراپ ہے وہ بھی یہاں پر آتا ہے, کیونکہ جس وقت آئی اے آر اے ڈراپ کی وجہ سے جو ٹرمینل وولٹیج ہے وہ کم ہوگا تو جو شنٹ وائنڈنگ ہے اس کے اگینسٹ جو وولٹیج اپیئر ہوا تھا وہ بھی کم ہوا تھا. سو اس طرح سے جو جنریٹر ہے یہ جنریٹر جو وولٹیج ڈراپ ہے ڈی سی سیپریٹلی ایکسائٹڈ ڈی سی جنریٹر کی نسبت زیادہ وولٹیج ڈراپ دیتا ہے, جبکہ جو ڈی سی سیریز جنریٹر ہے اس کا جو وولٹیج ہے وہ بہت زیادہ ویری کرتا ہے لوڈ کے ساتھ, کیونکہ جو اس کا فیلڈ سرکٹ ہے اس میں سے ڈائریکٹلی کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے لوڈ کرنٹ. سو جیسے جیسے لوڈ کرنٹ چینج ہوتا ہے فلکس ویسے ہی چینج ہوتا ہے, تو فلکس چینج ہونے کی وجہ سے جو وولٹیج ہے وہ بھی اس کا ابرپٹلی چینج ہوتا ہے.